قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شے پیدا فرمائی جس کا نام ہے محبت، اور یہ عجیب و غریب چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکارائی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ والوں نے اس شعر کو اس پر فٹ کیا ہے کہ کوئی دل اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، کوئی زبان اس کا ذکر نہیں کر سکتی، کوئی ہاتھ اس کے سامنے نہیں پھیل سکتا، کوئی آنکھ اشک نہیں چھلکا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے۔ پہلے وہ یاد کرتے ہیں آسمانوں پر، پھر زمین پہ اس کے دل میں یاد ڈالی جاتی ہے۔ جب جگر مراد آبادی شاعر پہنچے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں، کون تھے جگر؟ جانتے ہوں گے آپ لوگ، بڑا شاعر ہے ہندوستان کا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب پیدا کی۔ حالانکہ وہ کوئی مشاعرہ بغیر شراب پیے نہیں پڑھتے تھے، ان کو پکڑ کر لوگ لے کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگر مراد آبادی کا انتخاب کیا، چن لیا۔ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے بھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، عمامہ ہے اور سنتوں کی پابندی ہے۔ ان سے جگر مراد آبادی نے یہ کہا کہ کیا حضرت تھانوی کی صحبت میں جا سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھ جیسے شرابی کو، گناہگار کو بھی اپنے یہاں اجازت دیں گے آنے کی؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھ لوں۔ حضرت کے پاس جب درخواست کی، کہا کہ ہاں انہیں آنے کی اجازت ہے، لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک شرط یہ لگا دی ہے کہ پیوں گا وہاں بھی، چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی۔ وہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہاں تو شاعری ہندوستان میں شراب پر ہے پوری۔ میں لطف تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت انہیں پی ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا بلا لو، رب کا روٹھا ہوا اگر آ رہا ہے، رب کی رحمت تو پکار رہی ہے، وہ جب وحشی کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آیت اتار سکتا ہے۔ اے نبی کہہ دو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ ان کے معاف کر دے گا۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ جگر کی بھی توبہ قبول فرما لے، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ پئیں گے میرے پرسنل کمرے میں، خانقاہ میں پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہنچ گئے جگر صاحب، حضرت تھانوی کے یہاں پہنچتے ایک شعر کہا، آپ بھی سن لیجئے۔ تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر میں کسی شعر پر کسی کو انعام دیا کرتا تو آپ کو شعر پہ انعام دیتا۔ کیا ٹھہریے، رات کے 2 بج گئے، اب ان کو لگی طلب، مگر یہاں ادب مانے تھا، وہ چیز تو تھی نہیں، سگریٹ نکالا اور پینے لگے۔ حضرت تھانوی آ گئے تو دیکھ کر سگریٹ بجھا دیا، کہا نہیں جگر صاحب پی لیجئے سگریٹ، کوئی بات نہیں۔ مجلس میں بیٹھے، ان کی برکت سے دل موم ہو گیا،
آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے. کہا کہیے کر دیں گے دعا. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا ایک تو یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے. دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم شراب چھوڑا دے. اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ مجھے حج اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ داڑھی ہی نہیں ہے یہ سنت بھی مجھ سے رکھنے کی ہمت اور توفیق ہو جائے. اللہ والے ہوتے. فرمایا جاؤ دعا کر دے. دعا کر دی. واپس آئے. دل کی دنیا بدل چکی تھی. دل کی دنیا بدل گئی تھی. آتے ہی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اس لیے کہ انسان اگر ہمت کر لے تو وہ کس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. انسان ہمت کرتا ہے تو ایورسٹ پہاڑی کی اونچی چوٹی پر ایورسٹ پر پہنچ جاتا ہے, چاند پر پہنچ جاتا ہے, سمندروں کو کھنگال لیتا ہے. وہ ہمت کرے. لہٰذا جب ہمت کی تو کہا شراب نہیں پیوں گا. شراب چونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوا اور روح غذا بن جاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ مر جاؤ گے. ڈاکٹروں کا پورا بورڈ آ گیا. کہا اگر جگر صاحب تمہاری تو یہی دوا ہے. کہا اگر اسے پیوں گا تو کتنے دن جی جاؤں گا. کہا اور جی جاؤ گے. کہا بالآخر مرنا تو ہے ہی مجھے. کہا ایسا تو نہیں کہ موت نہیں آئے گی. کہا پھر آج سے اس کو ہاتھ نہیں لگا. حج کا فارم بھرا, قبول بھی ہو گیا. پانی کے جہاز سے اس زمانے میں لوگ جاتے تھے, 6 مہینے لگ جاتے تھے. وہاں گئے. آج کا دور تو تھا نہیں کہ اس سرزمین پر بھی لوگ رسول اللہ کی سنت کو چھلوا رہے ہیں. وہ دور تو اس میں کیا کہوں, وہاں پر نظر آتے. وہ جب وہاں سے لوٹے تو سنت کا نور چہرے پر آ چکا تھا. محمد رسول اللہ کی سنت چہرے پر کھل چکی تھی. واپس آئے, جہاز میں بیٹھے. ممبئی میں آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ ارے بھائی اب دیکھ تو نہیں اپنے آپ کو کہ ہم کیسے ہیں. جب اپنے آپ کو دیکھا تو چہرے پر داڑھی تھی, چہرہ بدل چکا تھا. اس وقت انہوں نے آئینہ دیکھ کر کہا کہ چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا, سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا. جب اللہ قبول فرماتا ہے تو ابھی بمبئی میں ہیں, شیر ہندوستان بھر میں گونج گیا. جب وہاں سے مراد آباد سے رکشہ میں بیٹھے تو وہ رکشہ چلانے والا کہہ رہا ہے چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا, سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا. یہاں تک کہ آخری وقت آیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل پڑے. یہ ہے اہل اللہ کی صحبت. اس لیے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. گریٹ اکبر, مہان اکبر کے یہاں 3 عالم تھے. ایک کا نام, باپ کا نام تھا ملا مبارک, ایک بیٹا ہے ابو الفضل اور دوسرا بیٹا ہے فیضی. باپ بیٹا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں, مگر بادشاہ کے دربار میں مال کے سکوں پر رال ٹپکاتے ہیں اور اس کی کھنکتے ہوئے سکوں کی آواز ان کے دل کو مسحور کر دیتی ہے. اسی مال کے لالچ میں دوسرے علماء کرام کی برائیاں کرتے رہے, ان میں کیڑے نکالتے رہے. وہ ان پڑھ تھا, جاہل تھا اکبر, اس نے اپنے مناظرے شروع کرا دیے. ایک علماء دوسرے علماء کو کافر کہتا رہا, وہ اس کو غلط کہتا رہا, وہ اس کی برائیاں کرتا رہا, اور وہیں پر بیربل نے فائدہ اٹھا لیا اور اکبر سے کہا کہ یہ دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ان کا. ملا مبارک کے ایک بیٹے کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی, اور وہ تفسیر بغیر نقطوں کی لکھی. نقطے والے الفاظ نہیں تھے اس میں, جیم شین ضا نہیں تھے. کتنے قابل تھے, مگر دولت کے پیچھے
مال کی حرص میں، اقتدار کے لالچ میں، جاہ و منصب کے لالچ میں خود بھی برباد ہو گئے اور اکبر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہندوستان میں ایسا سیلاب آنے والا تھا، جو آیا اس کو پڑھو، کیا لکھتے مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، تاریخ دعوت و عظیمت میں پڑھ کر دیکھو۔ مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا۔ یہ اللہ والا تھا، اس نے اس ہندوستان میں پھر ان کا مقابلہ کیا۔ اگر آج اس ہندوستان میں تم اہل ایمان کی شکل میں بیٹھے ہو تو آپ کو اور مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے مجدد الفسانی کا۔ یہ ہے وہ اللہ والے۔ پڑھو کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، انہوں نے کیا دیا ہے۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، مگر آج ہم کیوں جائیں کسی کے پاس؟ ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سے صاحب علم کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو بھی اللہ والے، حقیقت میں اللہ والے جو آپ سے دنیا کی رغبت چھڑائیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائیں، جو آپ کے دل کی اصلاح کریں، انہیں ڈھونڈنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ کبھی کبھی علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، علم تکبر لاتا ہے، علم عجب لاتا ہے، علم فخر کی باتیں کرتا ہے۔ جس طرح مال تکبر لاتا ہے، جو لوگ ان کے قریب پہنچ گئے، جو ان کے نزدیک پہنچ گئے، وہی کامیاب ہوئے۔ مجھے آج یہاں ایک شرف اور حاصل ہے کہ یہاں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے بھی شیخ تھے اور ان کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی علمی باتیں اور روحانی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ میں بھی چند دنوں پہلے حضرت شاہ صاحب کے خلیفہ، حضرت تھانوی سلسلے کے اس وقت کے عجیب و غریب عارف باللہ، طبیب الامت، حضرت حکیم کلیم اللہ دامت برکاتہم کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آج علماء تو ہیں، سند تو ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ سند تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ تقریر مقابلے کے لیے مت کرنا، تقابل نہ ہو کسی سے۔ اور ساتھ میں اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو گمنام ہو، جو متقی ہو اور مستغنی ہو۔ مستغنی کے معنی یہ ہے کہ دل غنا سے بھرا ہوا ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے اولیاء کرام جن سے آج بھی روحانیت کا فیض ہم کو پہنچ رہا ہے۔ اور وہ کون ہیں کہ جن کے درباروں میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں یا بختیار کاکی ہوں یا مجدد الفسانی ہوں، یہ بادشاہ ان کے درباروں میں جانے کے لیے درخواستیں دیتے تھے، ان کے قدموں میں جانے کے لیے وہ آرزویں کرتے تھے، مگر وہ کبھی ان کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ان کے درباروں میں جاتے تھے۔ جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے، اس دن انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ عوام، اے عوام، تم بھی اپنے آپ کو بدلو اور ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علماء کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ رہا ہوگا، اور حکم ہوگا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آگ کی گرم جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کاٹ ڈالو۔ اس وقت تمام کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہم تم کو تو دین کی بات سناتے تھے، تمہاری تو ہم اصلاح کرتے تھے، لیکن خود ہم سے عمل نہیں ہوتا تھا۔ اے مولا، اس عوام کی محبت کا، اس کے خلوص کا، اس کی وفا کا، اس کے پیار کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ ہماری جلوتوں کی طرح ہماری خلوتیں بھی بنا دیجئے۔ جلوت میں تو ہم نیک ہیں، لیکن خلوت میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمارا دل پاک کر دیجئے، ہمارے دل کی تطہیر کر دیجئے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے۔ اے رب کریم، تیرے سوا کوئی ہمیں پاک نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تو چاہے گا تو ہم پاک ہوں گے۔ کسی ایسے شخص سے ہمیں ملا دیجئے جو ہماری اصلاح کر دے۔ اے اللہ، کل قیامت کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، ریاکار عالموں میں ہمارا شمار مت فرما۔ اے علماء، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے انہی الفاظ کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے۔
میں تلاش میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہل اللہ سے مجھے ملا دے اور میری اپنی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے، کون سا آنسو قبول ہو جائے۔ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ جس دن گڑ گڑا کر آپ نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار شخص کی بھی اصلاح کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔